بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا. ناظرین، آج آپ سے ایک بڑی اہم گفتگو ہے جو میں کروں گا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کیا اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا. یہ جو ایران کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے اور جس طریقے سے ایران نے ان کا مقابلہ کیا ہے، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ ہر طرف سے مدد مانگ رہا ہے اور اس کو مدد نہیں مل رہی، تو کیا اب اس کے بعد جو ایران ہے یہ سپر پاور نہیں رہا. اور دوسرا جو سب سے ایک اہم جو بات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو ایران پر حملہ ہوا اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اس جنگ کو امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے. کیوں یہ انہوں نے کوشش کی اور کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے اور سب سے پہلے میں اسی پر بات کرتا ہوں. اور میں آپ کو فوٹیجز بھی دکھاؤں گا، آپ کو میں گفتگو بھی سنواؤں گا، اور جو ٹرمپ کی ٹیم ہے اس کا بھی آپ کو تعارف کراؤں گا، بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیوں اس کو مذہبی جنگ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو وزیر جنگ ہیں امریکہ کے، پیٹ ہیگسیتھ، وہ وزیر بننے سے پہلے فاکس نیوز، جو کہ ایک رائٹ ونگ چینل ہے امریکہ کا، جو کرسچینٹی کو پروموٹ کرتا ہے، جودیزم کو پروموٹ کرتا ہے، رائٹ ونگ چینل، وہ ایک پروگرام اس کو ہوسٹ کرتے تھے. پروگرام ان کی یہ میں آپ کو تصاویر دکھا رہا ہوں، ان کے اپنے ٹویٹر پہ دکھا رہا ہوں، جس میں ان کی باڈی پر ٹیٹوز لگے ہوئے ہیں. ایک میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سینے کے اوپر ایک یروشلم کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور یہ ایک انہوں نے ٹیٹو اپنا بنایا ہوا ہے. پھر دوسرا اگر آپ دیکھیں تو وہ یوں کر کے کھڑے ہیں، اور یہاں پر ان کے اس جگہ پر نیچے کافر لکھا ہوا ہے، عربی میں کافر. وہ یہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کافر ہوں اور میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے میں کافر ہوں اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اب یہ ان کی سوچ تھی یہ وزیر بننے سے پہلے، اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر ہی اسی لیے بنایا تھا. انہوں نے یہ بیسیکلی ان کی تعریف ایسے ہے کہ یہ کرسچین زائنسٹ ہیں. کرسچین زائنسٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں جو عیسائیت ہے اس کا نفاذ چاہتے ہیں، اور باقی تمام مذاہب کو اس کے نیچے وہ لانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کے وزیر جنگ ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذہن کس طرح سے بھرتے ہوں گے اور کیا وہ کرتے ہوں گے. دوسرا یہ میں آپ کو فوٹو دکھانا چاہتا ہوں مارکو روبیو، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، یعنی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں. یہ میں ان کا ایک ٹویٹ، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے میں نے آپ کو ایک تحریر ہے جو آپ ان کی تصویر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ لاگو کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ جو عیسائی ملازمین ہیں، یعنی کبھی کسی ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کو آپ مذہب کی بنیاد پر سیگریگیٹ نہیں کرتے. یہ امریکن لا کی بھی خلاف ورزی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عیسائی ان کو دیکھیں لوگوں کو، اور جو عیسائی ہیں ان کو آپ زیادہ اکاموڈیٹ کریں، اور دیکھیں کہ ان کے رائٹس پر تو کوئی حملہ آور نہیں ہو رہا. میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ ان کا. یہ ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. اب آپ آ جائیں، ایک بڑے امپورٹنٹ ریپبلکن سینیٹر ہیں لنڈسے گرہام. وہ اپنے ٹویٹس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک مقدس جنگ ہے، یہ چوزن جو لوگ ہیں ان کے ذمے یہ ڈالا گیا ہے، اور گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے، اور اگر وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہے یہ جنگ جیتی جائے، ایران کا خاتمہ کیا جائے، اس کو لیول کیا جائے. پھر میں آپ کو ایک اور یہ صاحب ہیں مائک ہکبی. یہ اسرائیل میں امریکہ کے گورنر ہیں، امبیسڈر ہیں سوری. یہ کہتے ہیں کہ فرات سے لے کے نیل تک، دریائے نیل تک کا تمام جو درمیانی علاقہ ہے اس پر اسرائیل کو چاہیے کہ وہ قبضہ کر لے، اور اس قبضے کے لیے اگر انہیں یہ سارا علاقہ یا ایران لیول بھی کرنا پڑے تو لیول کر دے. یعنی اگر ہر آدمی کو آپ مارنا چاہتے ہیں، مارنا پڑے آپ کو، تو آپ اس کو مار دیں. اچھا اب آگے آ جائیے. یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں وائٹ ہاؤس کی. اس میں ٹرمپ جو ہیں آنکھیں بند کر کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں
جو ان کے جو پوپ ہیں، جو ان کے فادر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے مذہبی لیڈر، اور ان کے ساتھ پولا وائٹ ایک خاتون کھڑی ہیں جو بیسیکلی ایونجلیکل کرسچین، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی زندگی میں خدائے بزرگ و برتر اضافہ کریں، ان کو اس میں کامیابی ہو، ان کی حفاظت ہو، وہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا زبردست کام کرے۔ اور پھر ٹرمپ کے خود اپنی سٹیٹمنٹ ہے جس میں ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وی آر چوزن پیپل، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے حکم سے یہ میں جنگ لڑ رہا ہوں، اور پوری دنیا جو ہے وہ شکر گزار ہوگی اگر میں یہ تمام جو ایران اور ان کے جو پراکسیز اور یہ جو سب کچھ ہے اگر میں اس کو نیست و نابود کر دوں تو پوری دنیا خوش ہوگی، اور یہ اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف ہے، اور یہ میں سب آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ جنگ شروع کی گئی ہے، اور اس کو کروسیڈ بھی کہا گیا، جو صلیبی جنگیں تھیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہی بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کو ہرانا ہے۔ اور ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جو مسیح ہے، ایران یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح، وہ امام مہدی آنے والا ہے، تو اس لیے وہ آ کے مسلمانوں کی دنیا میں حکومت قائم کرے گا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے، اور پھر وہ ریزریکشن جو ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی آمد، اور پھر پوری دنیا میں عیسائیت جو ہے وہ قابو پالے گی اور اس کی حکومت ہوگی۔ تو یہ بنیادی طور پر اچھا، اب یہ انہوں نے کوشش کی ہے، ٹرمپ نے جنگ شروع کی کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چوزن پیپل ہیں اور یہ اللہ کی جنگ ہے، تو اس نے بغیر اتحادیوں سے بات کیے جنگ شروع کر دی، یہ سوچ کے کہ وہ جیت جائے گا۔ لیکن آگے سے ایران نے جو کیا تو اس کے بعد اب یہ بھیک مانگ رہے ہیں دوسرے ممالک سے کہ ہمیں ساتھ ہوں، کبھی نیٹو کو دھمکی دے رہے ہیں، لیکن برطانیہ نے، فرانس نے، جرمنی نے، سوئٹزرلینڈ نے، اسپین نے، اٹلی نے، چائنا نے، رشیا نے اس جنگ میں امریکہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اور اب ٹرمپ نے نیٹو کے مستقبل کے حوالے سے دھمکی دی ہے، لیکن جرمن چانسلر نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا اتنی مضبوط آپ کی بحریہ ہے، اگر وہ وہاں پر نہیں ابنائے ہرمز کو قابو کر سکی تو ہمارے 2-4 جہاز کیا کریں گے۔ اور جو یورپین الائز ہیں انہوں نے بالکل جواب دے دیا صاف کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ نتنیاہو کی اور تمہاری جنگ ہے۔ یعنی انہوں نے یہ جو مذہبی رنگ بھی ٹچ دینے کی بھی کوشش کی ہے نا ٹرمپ نے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ ہم اس طرف نہیں آئیں گے۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے بھی مذہبی کارڈ کھیلے گا ٹرمپ، کوشش کرے گا کہ مذہب کی بنیاد پر وہ جو تمام جو قوتیں ہیں مغرب کی ان کو اپنے ساتھ ملائے، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ عام آدمی کی حد تک بھی امریکہ کے اندر یہ بڑی ان پاپولر جنگ ہے، اور جو اس وقت ریٹنگ ہے صدر کی وہ بہت ہی لویسٹ ہے۔ یورپ کے حکمرانوں نے بھی اسے مسترد کیا ہے، یورپ کی آبادی نے بھی اسے مسترد کیا، لیکن انہوں نے اس کو اسلامی جنگ بنانے کی، اسلام کے خلاف جنگ بنانے کی ضرور کوشش کی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بڑا کھل کر یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ارد گرد کے ممالک پر وہ جو اس نے جو میزائل پھینکے ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان ممالک پر میزائل نہیں پھینکے، اگر آپ اپنے بیسز، اگر آپ اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دیں گے امریکہ کو کہ وہ ہم پر حملہ کرے تو پھر مجبوراً ہمیں ان تنصیبات پر اٹیک کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایران نے ابھی تک جو معاملات جس انداز سے چلائے ہیں وہ بہت بہتر انداز سے چلائے ہیں، اور وہ امریکہ کا جو ٹریپ ہے اس میں وہ نہیں آئے۔ اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو اس جنگ سے پہلے سول سپر پاور تھا اب سپر پاور نہیں ہے، یورپ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، چائنا اور رشیا نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا آبنائے ہرمز کو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے چاہیے دوسرے ممالک کی مدد چاہیے، تو اگر سپر پاور ہوتا تو اکیلا کر لیتا۔ تو وہ جو ایک متھ قائم ہوئی تھی کہ امریکہ ایک سول سپر پاور ہے، دیٹ ہیز بروکن، دیٹ از ایکچولی ایواپوریٹڈ۔ بڑا امتحان ہے اب ہمارے حکمرانوں کا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز بھی دو، اب کیا وہ ابھی بھی، سوال یہ ہے کہ کیا وہ ابھی بھی اس بات کے قائل ہیں؟ اور دوسری بات کہ ابھی تک ہم نے اس جنگ میں، یہ اچھی بات ہے کہ ہم ایران کے خلاف اس جنگ میں نہیں گئے، ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے، آگے جا کے مزید مشکل ہوگی، لیکن ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنے ملک کو آرڈر میں کریں، اپنے گھر کے اندر اتفاق کرائیں،
اور سب سے پاپولر لیڈر جو ہے، اب یہ اس کو مت سمجھیے کہ میں اس صورتحال کو عمران کی حمایت کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں. سب سے پاپولر لیڈر، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، وہ باہر آئے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس معاملے پر ایک موقف رکھیں. وہ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی سے اس نے انتقام لینا ہے، یا جہاں پر پاکستان آئے گا تو سب اس کے پاکستان کے لیے آئیں گے. پاکستان فرسٹ، چاہے وہ عمران خان ہیں، چاہے عاصم منیر صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، پاکستان فرسٹ. بڑا ضروری ہے یہ. اس سارے ایک طرف مذہبی جنگ بنانے کی کوشش، پھر خطے میں ہیجمنی کی کوشش، تو ایسے میں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر ہم اپنی ایگو سے نکل آئیں اور رابطہ کریں، بات کریں. اب میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، مجھے بتائیے، افغانستان کے ساتھ چائنا کے ذریعے ہم نے بات چیت شروع کر دی ہے. عمران خان بھی کیا کہتا تھا کہ افغانوں کے ساتھ بات کریں، سہیل افریدی بھی کیا کہتا تھا افغانوں کے ساتھ بات کریں. ان کی بات تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. چائنا نے جب آپ کو کہا تو آپ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں. اور اب چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ اب براہ راست مذاکرات کریں، اب ہم بیچ میں سے نکل رہے ہیں، تو پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے. تو اللہ کے بندو، یہ بات سہیل افریدی کہے تو غدار، یہ وزیروں کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، تھوک گرتی ہے اینکرز کے چہروں پر جب یہ بات کرتے ہیں، تو پاگل ہو جاتے تھے دیوانے خوش آمد میں. اب مجھے بتائیے، اب چائنا کے کہنے پہ آپ، ہر جنگ، ہر کانفلکٹ کا نتیجہ مذاکرات ہوتا ہے، لیکن مذاکرات صحیح لوگوں سے. اب جیسے عمران خان نے کہا میں شہباز شریف سے مذاکرات نہیں کروں گا، ٹھیک کہا، اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. جن کے پاس اختیار ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو پاکستان نے بھی، چائنا خطے میں پورا ایک رول ہے، اس نے بات کی تو اس کی بات سنی. افغانستان سے براہ راست مذاکرات شروع ہوئے، اپنے بھی ڈیلیگیشن بھیجے ریپورٹڈلی. اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. اور پاکستان کے اندر بھی ایسا کر لو، سارے مسائل کا حل مل جائے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.